ڈاکٹر صاحب، جب سے میرے والدین اس دنیا سے گئے ہیں میری طبیعت اکثر ٹھیک نہیں رہتی۔ خوش رہنا چاہتا ہوں مگر نہ جانے کیوں خوش رہ نہیں پاتا۔ یہ ہر وقت ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی ہے، تنہائیوں کی تلاش میں رہتا ہوں اور محفلوں سے بھاگتا پھرتا ہوں۔ جی میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بلی یا پھر کوئی پرندہ پال لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ سعد دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک ایسی دکان کے سامنے روکی جہاں ہر طرح کی بلیاں میسر تھیں۔ کچھ سفید رنگ کی تھیں تو کچھ کالی اور کچھ بھوری تھیں۔ ان کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اسے ایسا لگا کہ گویا وہ سونے چاندی کی دکان میں آ گیا ہو۔ ایک بلی اسے بہت بھلی لگی مگر اس کی قیمت بھی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ وہ مایوس ہو گیا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اس لمحے ایک صاحب اپنی بچی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو یقیناً ان کی بیٹی تھی۔ اس چھوٹی سی پیاری سی بچی کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی ننھی سی بلی ٹوکری میں بیٹھی تھی۔ ننھے ننھے آنسو اس معصوم بچی کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ سعد نے اس منظر کو سمجھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آخر وہ اس کے والد کے پاس جا پہنچا اور ان کی ننھی بیٹی کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی۔ دراصل یہ بلی ہمارے پاس ایک عرصے سے ہے، یہ میری بیٹی کو تحفے میں ملی تھی۔ اب ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم اسے بیچنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو آپ یہ کتنے میں دیں گے؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تمہیں جو رقم مناسب معلوم ہو اتنی ہی دے دو۔ کیا آپ مجھے یہ 2000 میں دیں گے؟ یہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے بچی سے وہ ٹوکری لی جس میں بلی آرام سے بیٹھی تھی۔ وہ ٹوکری اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس پر وہ ننھی سی گڑیا بلک بلک کر رونے لگی۔ سعد سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے جلدی سے 2000 روپے بچی کے والد کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ پھر سعد بچی کی جانب بڑھا اور بلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بچی نے بلی کو لپک کر ہاتھوں سے لیا۔ اس ننھی پری کی خوشی دیکھ کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ یہ میری طرف سے آپ ایک تحفہ سمجھی۔ اب وہ پرسکون تھا، شاید ایسا سکون اسے کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔